बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, अडयाला जेल से बाहर भी आ सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने उनको मैसेज भेजा है, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। व्यूअर्स, जब मैंने आपके सामने ये बात की कि खान साहब अडयाला जेल से बाहर आ सकते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं, पाकिस्तान के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं, और ये पैगाम उनको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से दिया गया है, तो ये बात आपको 100% मैं दुरुस्त बता रहा हूँ। क्योंकि सुहेल वड़ाइस साहब ने जो मुलाकात की है जनरल आसिम मुनीर से, उसमें मैसेजेस जो इस वक्त सुहेल साहब खुद सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, वो इसी से रिलेटेड हैं कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए या दूसरे मायनों में देखा जाए, आसिम मुनीर साहब के पैगामात या उनकी इंटेंशन या उनकी पॉलिसी खान साहब तक उनको पहुंचा दी गई है। और वो मैं एज इट इज़ अब आपके सामने रखने लगूँ, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, पहले तो आप ये देख लें, आसिम मुनीर साहब की और सुहेल साहब की पहली मुलाकात है। सियासी मसालियत के हवाले से किए गए सवाल पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बिल्कुल मुमकिन है सियासी मसालियत। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयत का मतन और तर्जुमा सुनाया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे, माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। ये सुहेल वड़ाइस साहब का जो कॉलम है वो बेसिकली मैसेज है खान साहब को, किसकी तरफ से? फील्ड मार्शल की तरफ से। अच्छा, वो आगे कहते हैं, या मैं अब आपको एक और बात भी बता दूं, मैं इसकी डिटेल में आपके सामने एनालिसिस रखूंगा, लेकिन यहाँ पर जो एक और पते की बात है, ये सेटअप कितनी देर चलेगा इस कॉलम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, माशी बहरान के हल के हवाले से जनरल आसिम मुनीर के पास पूरा रोड मैप है, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा करने की मनसूबा बंदी थी। यानी उस मुलाकात में एक 5 साला प्लान है, इकनॉमिक प्लान है, एक 10 साला, और इसमें सुहेल साहब के बकौल जनरल साहब कहते हैं कि ये प्लान पर हम अमल दरामद करवाएंगे और पाकिस्तान दुनिया में डेवलप वर्ल्ड, यानी जो दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके सफ़ में खड़ा हो जाएगा। तो अब कोई ये समझता है कि ये सेटअप 1 या 2 साल रहेगा। मेरा ख्याल है जो मौजूदा सेटअप के मुक्तदरा हैं या जो सुपर पावर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वैसे तो सुप्रीम सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही सारी प्लानिंग करता है, अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने ये आपके साथ व्लॉग भी मुकम्मल करना है कि नहीं, उससे पहले मेरी सांसें चली जाए। मैं इस नुक्ता नज़र का आदमी हूँ, लेकिन ये महसूस हुआ एज ए जर्नलिस्ट मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है कि खुदा ने मुझे पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है वो शहादत की है। यानी यहाँ 3 मैसेजेस हैं कि एक, मैं शहीद होना प्रेफर करूँगा और पाकिस्तान की जिस हद तक मुमकिन हो सका मैं खिदमत करता रहूँगा, यानी मैं कॉन्टीन्यूटी रखूँगा, ये एक मैसेज है। दूसरा, 5 साल का और 10 साल का इकनॉमिक रोड मैप भी है। तीसरा, अगर पीटीआई या उनकी लीडरशिप खान साहब जो हैं वो रिकन्सिलिएशन कर लें, माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें, तो उनको सियासी जो प्रोसेस है मसालियत हो जाती है ना, फिर आप उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपको याद हो, ये बात तकरीबन 6 माह या साल पहले DGISPR साहब ने भी की थी कि 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर हम भी अपनी तरफ से जो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस है उसे शुरू कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो जेल में मौजूद हैं वो इस बात की तरफ नहीं आ रहे। अब सुहेल साहब का ये कॉलम फिर एक तरह से मैसेज है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सुहेल साहब इस वक्त मुक्तदरा के काफ़ी करीब हैं, या जो मुक्तदरा को बहुत अजीज़ हैं, सुहेल साहब उनके अजीज़ हैं। चलें, ये इस तरह उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। फिर मैं कहूँगा पुलाव पार्टी, ठीक है। तो अब ये मैसेज अगर रोज़नामा जंग में आ रहा है, ये मीटिंग का अहवाल शुरू किया जा रहा है या मीटिंग बताई जा रही है, कब हुई, कहाँ हुई, ये आप कॉलम पढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल मालूम हो जाएगी। लेकिन अब जो खान साहब की पॉलिसी है उस पर देखना पड़ेगा कि खान साहब इस मैसेज को कैसे लेते हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ सियासी मसालियत होनी चाहिए। मैं ये भी समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेले इस मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकती, और मैं ये भी समझता हूँ कि सियासी जमातों के बगैर, बिलखुसूस पॉपुलर लीडरशिप के बगैर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो ये 2 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं। एक तरफ अदारे जो हैं वो कहते हैं माजरत कर लें, हम आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने देंगे। दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो अभी तक
کھڑے ہیں اور وہ 9 مئی یا جو بھی ان کی پالیسی رہی ہے وہ اس پر اپولوجیٹک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ضرور کہتے ہیں فوج ہماری ہے، جب تک فوج ہے پاکستان ہے، مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضامن ہے، کمزور فوج سے پاکستان کمزور ہوگا، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ باتیں وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن معافی کے معاملے پہ خان صاحب بھی میرا خیال ہے ایک اپنی سوچ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو اس وقت پوزیشنز ہیں، اداروں کی پوزیشن وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، خان صاحب کی پوزیشن وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اچھا، اب اگر پی ٹی آئی سیاسی مصالحت کی طرف نہیں جاتی تو اس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ اس وقت جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو ملے گا، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی اگر سیاسی مصالحت کی طرف چلے جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 2028 میں جو الیکشن ہونے ہوں اس کو 2027 میں کر دیا جائے، اس سیٹ اپ کو جہاں 5 سال دینے ہوں اس سیٹ اپ کو 3 سال 4 سال دے دیے جائیں، کیسز جو ہیں ان کو ریویو کیا جائے، معافی نامے ہو جائیں یا معاف کر دیا جائے، ایک گرینڈ ڈائیلاگ شروع ہو جس میں ادارے بھی ہوں، سیاسی جماعتیں بھی ہوں۔ بلکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ ہوگا تو پی ٹی آئی جو اداروں کے درمیان ہوگا۔ جو موجودہ اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، مجھے نہیں لگتا یہ عوام میں اتنی پاپولر ہیں یا کہ ان کو بھی کہا جائے کہ آپ اس ڈائیلاگ کا حصہ بنے۔ دو پوزیشن ہے، میں نے رکھ دی آپ کے سامنے۔ اور دوسری خبر جو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاری ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا جس میں سوات کا علاقہ بنیر تو کہہ رہے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، پھر کچھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ایریاز بھی افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس وقت میں خیبر پختونخوا پہ بات کروں گا۔ اگر فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ پڑھوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا گلگت بلتستان خصوصاً بنیر میں بہت بڑا انسانی المیہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ بے گھر سینکڑوں جان سے گئے ہیں، اور اس عظیم انسانی المیے پر وفاقی حکومت کا رد عمل بہت کم ہے۔ پورے ملک کو اپنے بیار و مددگار شہریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سانحے پر عالمی رد عمل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وفاقی جو حکومت ہے اس کا رد عمل بہت کم ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جس میں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو متاثرین ہیں، سیلاب متاثرین ہیں، ان کو میرا خیال ہے جو خوراک کے پیکٹس ہیں، جو فوڈ پیکٹس ہیں، وہ ان میں شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، تصویریں تو ہمارے سیاستدان ہر جگہ کھنچوا لیتے ہیں اپنی وہ رونمائی کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم نے پاکستان میں ڈیمز بنائے؟ کیا ہم نے اپنے پلوں کو، اپنے ڈیمز کو، اپنی سڑکوں کو مضبوط کیا؟ یقیناً اس میں کے پی کی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ یہ ایک تصویر ہے جو بلکہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ سوات میں لوگ اس طرح اپنی جانیں بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ علی مین گنڈا پھر ہوں، اس سے پہلے محمود خان ہوں، پھر پرویز خٹک ہوں۔ جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات آتی ہے، یہ تو خیبر پختونخوا کے جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں انفراسٹرکچر کتنا ہے۔ یقیناً جو کلاؤڈ بسٹ ہے، جو گلوبل وارمنگ کا ایک نیا فینومینا ہے، یہ بڑا تباہ کن ہے۔ ویئرس بیسیکلی پاکستان ان دنیا کے بدقسمت ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں گلوبل وارمنگ کا بہت لیتھل امپیکٹ ہے، جو گرین ہاؤس گیسز جسے کہتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی ہم یوزلی اردو میں لفظ بولتے ہیں، اس پہ تو میں بات ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کے پی میں جو انتظامیہ ہے، جو وہاں کے وزرائے اعلیٰ ہیں، 3 وزرائے اعلیٰ رہے ہیں، کیا وہاں کی سڑکیں، وہاں کے ڈیمز، وہاں جو روڈز ہیں، وہاں کے جو پل ہیں، وہ اتنے بھی مضبوط نہیں کہ ایک سیلابی ریلا آتا ہے اور سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ یا سیلاب کی شدت اتنی ہے ڈیو ٹو کلاؤڈ بسٹ کہ وہاں اگر آپ پھر چائنا سے بھی انجینئر منگوا لیں، یہ میں سوال رکھ رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، وہ پل وہ بھی بہا کے لے جائیں گے۔ یہ 2 ایشوز ہیں نا، یا تو وہاں انفراسٹرکچر کمزور ہے کہ پانی آنے پہ سب کچھ بہہ جاتا ہے اور سینکڑوں جانیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتی ہیں، یا پھر کلاؤڈ بسٹ کا فینومینا اتنا لیتھل ہے کہ کسی کو معاف ہی نہیں کرتا۔ اب کلاؤڈ بسٹ کیا ہے؟ اس کو اگر لے مین کی زبان میں جس طرح میں سمجھاؤں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کچھ تصاویر بھی شیئر کر رہا ہوں۔ ویئرس یہ جو انڈسٹری سے گیسز نکلتی ہیں نا، کاربن ڈائی آکسائڈ مثال کے طور پہ میں اس کی مثال لیتا ہوں، یہ اپنے اندر ہیٹ اور وارمتھ یہ اسے کیپچر کرتی ہے۔ جو ماحول میں گرمی ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے، جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، یہ اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھیں، یہ گیس، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب ہوا میں یا آپ کے ماحول میں گرمی ہو جائے گی، جب اس میں شدت آئے گی، اس میں انٹینسٹی ہوگی گرمی کی، تو پھر چاہے دریا ہوں یا ارد گرد سمندر ہوں، ندی نالے ہوں، وہاں سے ویپر ہوں گے، یعنی پانی کے بخارات اٹھیں گے۔
تو جتنی گرمی ہوگی، کہتے ہیں نا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اس کی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جتنی گرمی ہوگی اتنا پانی نیچے سے اوپر کو اٹھے گا، اتنا دریاؤں سے اٹھے گا، ندی نالوں سے اٹھے گا، سمندر سے اٹھے گا، تو وہ اتنی شدت سے اٹھ کر جب وہ بادل میں کنورٹ ہو جائے گا، اور پھر وہ بادل جس میں عام طور پہ اتنا پانی وہ نہیں اپنے اندر کنسنٹریٹ کرتا، لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس میں پانی کی شدت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بسٹ کرتا ہے، پھٹتا ہے، وہ 8 10 15 کلومیٹر کا جتنا علاقہ ہوتا ہے وہاں ایسے ہی ہے جیسے اوپر سے نیچے کسی نے دریا کھول دی ہے۔ وہ بارش عام نہیں ہوتی ہے، بنیر کے، سوات کے، ہمارے ایون کے اسلام آباد کے وہ کرنل صاحب اور ان کی جو بیٹی ہیں، میرے پاس تو لاسٹ جو خبر تھی بیٹی کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ نہیں ملی تھی، تو وہ اس وقت ماحول ایسا ہوتا ہے، آپ کسی سوسائٹی میں بھی ہو تو پیچھے دریا آ کے آپ کو لے جاتا ہے۔ تو یہ فینومینا اس وجہ سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں ہی آپ دیکھ رہے شہر لاہور میں ہی 5 ملین کے قریب جو موٹر وہیکلز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بدقسمتی سے انڈیا یہ انڈسٹری کی جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی ایمیشن میں تیسرے نمبر پہ ہے، 4000 میٹرک میٹر ٹن یہ ایمٹ کرتے ہیں، گیسز نکالتے ہیں۔ پھر چائنا وہ نمبر 1 پہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ 12,000 میٹرک میٹر ٹن جو چائنا ہے وہ اپنی انڈسٹری کا دھواں، یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو دیگر زہریلی گیسیں ہیں یہ وہ ایمٹ کرتا ہے، اس کا اخراج ہوتا ہے۔ تو پاکستان تو ان دونوں کے بیچ میں ہے، تو پاکستان تو بدقسمتی سے افیکٹڈ ہوا ہے۔ حتیٰ کہ چین کی اگر آپ انڈسٹریل زونز دیکھیں یا ان کا جو صنعتی علاقے ہیں، ان کے جو صنعتی علاقے ہیں وہ ویسٹرن سائڈ پہ نہیں ہیں، یہ کراکونم والی سائڈ پہ نہیں ہے، وہ ان کی ایسٹرن سائڈ پہ، اس کے باوجود امپیکٹ آ رہا ہے، کیونکہ ماحولیات جو ہوتی ہیں نا کسی ایک بارڈر تک یا 200 400 600 800 1000 کلومیٹر تک نہیں ہوتی، یہ ہزاروں کلومیٹر، لاکھوں کلومیٹر تک اس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہماری ایک تو انفراسٹرکچر بڑا کمزور ہے، اوپر سے ہمارے ہاں کوئی ایمرجنسی کی صورت میں ٹریننگ نہیں ہے، ریسورسز کی کمی ہے، لوگوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، پھر وہ جو قدرتی آفات ہیں اس میں الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے، تو بڑا اس وقت نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری جو وفاقی حکومت ہے یا ہماری صوبائی حکومت ہے، ہر کوئی اپنی اپنی خانہ پوری کر کے کہتا ہے ہم نے جو ہے جی اپنا کام کر دیا، ہیلی کاپٹر سے کوئی فوڈ پھینک دیتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں جی ہم نے اس طرح بال لمبے لمبے کر کے علی مین گنڈا پور کی طرح ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کے پی میں جو ان کے وزراء اعلیٰ ہیں، علی مین گنڈا پور لے لیں، محمود خان لے لیں، پرویز خٹک لے لیں، وہ کتنے عوام دوست ہیں اور انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ یہ میں سوال پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور خان صاحب کے لیے، کبھی اگر باہر آئیں تو لوگ ان سے سوال ضرور کریں کہ آپ کو اللہ نے عزت والی چادر پہنائی، یا آپ پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں، لیکن آپ کی جو انتظامیہ ہے یا آپ کے جو وزراء اعلیٰ ہیں، ادھر عثمان بزدار تھے، یہ کس طرح کے لوگ تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔